بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ حفاظ کرام جنہوں نے اس سال 2026 میں 1447 سنہ ہجری میں تراویح پڑھائی، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کا تراویح پڑھانا اور آپ کے مقتدیوں کا پڑھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ محترم حفاظ کرام، آپ کی بارگاہ میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ رمضان میں منزل دہراتے ہوں گے، اس وقت آپ یہ سوچتے ہوں گے یار آئندہ سے اب رمضان کے بعد جو ہے مکمل قرآن پاک بار بار دہرایا کروں گا۔ لیکن جیسے ہی ختم القرآن ہوتا ہے، تکمیل قرآن ہوتا ہے تراویح میں، اس کے بعد پھر وہی روٹین، منزل نہ پڑھنے کی عادت، اور قرآن کو معاذ اللہ ایسے حفاظ کرام بھی ہوتے ہیں کہ وہ اگلے سال شعبان میں ہی جا کے وہ زیارت کرتے ہیں قرآن پاک کی۔ تو یہ روش مناسب نہیں ہے۔ بہتر انداز کیا ہونا چاہیے، بہتر رویہ، بہتر طبیعت کیا ہونی چاہیے انسان کی، ایک حافظ قرآن کی؟ وہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ روزانہ 3 پارے دہرایا کرے۔ 3 پارے، 3 نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم 1 پارہ روزانہ دہرائے، وہ اچھے انداز میں، احسن انداز میں وہ دہرائے، اور اس کا وہ فائدہ دیکھے، پھر انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آئندہ رمضان اسے یہ اندازہ ہوگا کہ واقعی دہرانے کا کتنا زیادہ فائدہ ہے۔ اور اگر آپ دہرا لیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی منزل جو ہے پکی رہے گی، کیونکہ ابھی کچھ ہی دن پہلے رمضان الکریم ہم سے ودا ہوا ہے، تشریف لے گیا ایک مقدس مہینہ۔ اس مہینے میں جس طرح ایک حافظ قرآن مکمل قرآن پاک پڑھتا ہے، دہراتا رہتا ہے، اے کاش کہ روزانہ وہ دہرائے، روزانہ فقط 1 پارہ آپ پڑھیں۔ فجر کی نماز آپ رکھ لیں، فجر کی نماز کے بعد آپ 1 پارہ پڑھیں، اور پھر اسی پارے کو آپ سارا دن چلتے پھرتے دہراتے رہیں، یاد کرتے رہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں ملیں گی آپ۔ ایک تو قرآن پڑھنے کی برکت، قرآن پڑھنے کی فضیلت، اور پھر ایک آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھے گا کہ آپ کو اس بات کا یقین ہوگا کہ یار مجھے منزل آتی ہے۔ اور آپ کو سب لوگ حافظ صاحب، قاری صاحب کہہ کے پکارتے ہیں۔ اس وقت اگر ہم اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ یار یہ جو لوگ مجھے حافظ کہہ کے پکار رہے ہیں، اس وجہ سے پکار رہے ہیں نا کہ ہم قرآن کے حافظ ہیں۔ تو اگر ہم قرآن بھول چکے ہوں گے، صحیح ہمیں یاد نہیں ہوگا، کچھ آیتیں ہی بھلے ہم بھولے ہوئے ہیں، تو ہم مکمل حافظ قرآن کہلوانے کے کیسے حقدار ہوں گے؟ یعنی عرفاً تو ہمیں حافظ قرآن، حافظ صاحب کہہ دیا جائے گا، اس میں کوئی شرعاً تو گرفت نہیں ہوگی، کوئی اخلاقاً گرفت نہیں ہوگی، لیکن میں حافظ قرآن ہوں۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ بھائی کیا یہ مناسب ہے کہ میں قرآن بھول چکا ہوں یا بھولتا جا رہا ہوں اور مجھے لوگ حافظ قرآن بلا رہے ہیں؟ خیر، اب کرنا کیا ہے؟ وہ یہ کرنا ہے کہ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ روزانہ کم از کم 3 پارے پڑھیں۔ 3 پارے نہ تو کم از کم 1 پارہ لازمی پڑھیں۔ 30 دنوں میں آپ کا 1 قرآن ختم ہوگا، اور پورے سال میں آپ کے 12 قرآن ختم ہوں گے۔ اس طرح آپ کی منزل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یاد رہے گی۔ اور پھر آپ کو یوں بھی نہیں کرنا پڑے گا کہ رمضان کے آخر میں، رمضان سے پہلے یعنی شعبان میں یا رجب میں بعض حفاظ کرام ماشاء اللہ پڑھتے ہیں، اچھا ہے۔ بعض لوگ اس پہ طنز کرتے ہیں نا کہ یار یہ شعبانی حافظ یا رمضانی حافظ، تو ان کو ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ لیکن
لوگ جیسا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، ہمارے لیے کیا سیکھنے کی بات ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں یار یہ رمضانی حافظ ہے، مطلب کیا ہے کہ یہ جی شعبان میں ہی بس قرآن پاک کی زیارت کرتا ہے، پڑھتا ہے، یا رجب میں پڑھتا ہے بس. تو لوگوں کو تو یہ ہونا چاہیے کہ یار یہ حافظ صاحب تو ایسے ہیں، ایسے مثالی حافظ ہیں کہ یہ تو روز قرآن پڑھتے ہیں. پچھلے دنوں میرے ایک بزرگ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ ایک ایسے حافظ قرآن کو انہوں نے دیکھا تھا، زیارت کی تھی، کہ جو واش روم جاتے ہوئے اپنی زبان کو پکڑ کے بیٹھتے تھے. ان کی زبان اتنی زیادہ قرآن پڑھنے کی ان کو جو ہے عادت ان کی بن چکی تھی کہ وہ قرآن پڑھتے رہتے تھے. ایسے بھی تو لوگ گزرے ہیں نا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فقط رمضان المبارک میں ہی 61 قرآن ختم کیا کرتے تھے. یعنی ایک دن میں قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے، ایک رات میں قرآن پاک پڑھتے اور ایک تراویح میں پڑھتے. تو یوں 61 قرآن پاک امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھا کرتے تھے. ہم سوچیں کہ ہم کہاں ہیں؟ ہم کیا سال میں بھی 61 قرآن مکمل پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں؟ یا 61 تو 61، ہم کیا 6 قرآن بھی مکمل پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں؟ یعنی رمضان کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں، حفاظ سے میں مخاطب ہوں، یعنی حفاظ سے میں مخاطب ہوں، اور رمضان سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں. رمضان میں تو بعض حفاظ کہتے ہیں جی میرے 5 قرآن ختم ہو گئے، میرے 8 ختم ہو گئے. اب وہ دین میں 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، 8 مرتبہ دہرائیں گے تو یقینی بات ہے وہ کہہ سکیں گے جی میرے 5 قرآن ختم ہوئے، 8 ختم ہوئے. لیکن دیکھنا، سوچنا یہ ہے، ہم نے اپنا معائنہ یہ کرنا ہے، ہم نے اپنا محاسبہ یہ کرنا ہے، کیا رمضان سے پہلے بھی ہم نے قرآن ختم کیے، قرآن پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اور توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ہم نے پڑھا. جس طرح ہم رمضان میں تراویح کے لیے ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور یکسوئی کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اور بہت اہتمام کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. اپنے موبائل کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں گے، ایروپلین موڈ پہ لگا دیں گے، آف کر دیں گے، مسجد میں جو ہے کونے میں بیٹھ جائیں گے. گھر میں بھی ہوں گے تو گھر والوں کو کہہ دیں گے کہ بھائی شور نہیں کرنا، مجھے قرآن پڑھنے دو، میں نے رات کو تراویح پڑھانی ہے. تو کیا ہم رمضان کے علاوہ بھی اس طرح کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو موسٹ ویلکم، اگر نہیں تو ایسا ہمیں کرنا چاہیے. اچھے انداز میں رمضان کے علاوہ بھی ہمیں قرآن پڑھنے کی عادت بنانی ہے. انشاءاللہ تراویح پڑھانے میں بھی کانفیڈنس ملے گا، توجہ سے آپ اور طرز کے ساتھ بھی آپ تراویح پڑھا سکیں گے. بعض الفاظ کہتے ہیں کہ جی ہم طرز لگاتے ہیں تو ہمیں منزل بھول جاتی ہے. اس کی مین وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ جب طرز لگاتے ہیں تو اب وہ طرز کی طرف دھیان چلا جاتا ہے، منزل اتنی ازبر ہوتی نہیں ہے. پورا سال چونکہ قرآن کو ہاتھ لگایا نہیں. اب ایک حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ جی میں منزل اچھے انداز میں تیاری کر کے گیا، ایک غلطی بھی نہیں آئی سنانے میں، لیکن میں نے جب تراویح میں پڑھا تو میں بھول گیا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ان کی بھی یہی عادت تھی کہ وہ پورا سال جو ہے رمضان میں، یعنی رمضان کے علاوہ وہ تراویح نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں کرتے، قرآن پڑھنے کی عادت نہیں بناتے. اس وجہ سے قرآن رمضان کے علاوہ بھی پڑھنا ہے اور پڑھنے کی عادت بنائیں. انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں ملیں گی. وما علینا الا البلاغ.